آج ماہ سفر المظفر کی 18 اور 19 تاریخ یعنی تیسرے اتوار اور پیر کے دن جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، رزق مال و دولت سے، کامیابیوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، وہ یا فتح ہو یعنی وہ نام پڑھنا ہے جس نام کی قسم خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور اس نام کی قسم کھا کے اللہ پاک نے کہا کہ یہ نام جو بندہ بھی پکارے گا، جو بندہ بھی اس نام کے ذریعے رب کو پکارے گا، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ ساتھ میں آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی قرآن کریم کی وہ سورت جو کہ اس پوری کائنات میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 18 تاریخ کو پڑھ لیں، 18 تاریخ تیسرے اتوار کو پڑھ سکتے ہیں، 19 تاریخ تیسرے پیر کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج رزق مال و دولت حاصل کرنے کا دن ہے، آج اپنی تنگ دستیاں دور کروانے کا دن ہے۔ آج اللہ پاک کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کر دے گا، اللہ پاک آپ پر کرم کر دے گا۔ آج ماہ سفر المظفر کی 18 اور 19 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں، رب العالمین اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، رب العالمین اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ بس یہ عمل ماہ سفر کی 18 اور 19 تاریخ کو آپ لوگ پڑھیں۔ یا فتح ہو یہ تو وہ نام ہے جس کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ اس نام کی تو قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرا جو بندہ بھی رب مجھ سے مانگے گا اس نام کے ذریعے میں اس کو عطا کروں گا۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود تو پڑھیں ثواب کی نیت سے، اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 18 اور 19 یعنی 18 تاریخ آ جائے یا تیسرے اتوار کا دن آ جائے تو پڑھ لیں، یا 19 تاریخ آ جائے تیسرے پیر کا دن آ جائے تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پریشانیاں مقدر بن جائیں گی، لیکن آج اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور آسانیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے۔ اللہ والوں، آپ کے دیکھیں اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ تو ہمیشہ عطا کرنے کو رب کی رحمتیں تیار رہتی ہیں، لیکن غلطیاں ہمارے اندر ہیں، غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ یہ عمل ماہ سفر المظفر کے تیسرے اتوار کو پڑھ لیں یا پیر کو پڑھ لیں۔ 18 اور 19 تاریخ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو دوستوں، لازمی یہ تسبیح ماہ سفر المظفر کی 18 تاریخ کو پڑھ لیں یا 19 کو پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہہ رہی ہیں میرے رشتے نہیں آ رہے، اور آتا بھی ہے تو دیکھ کر چلے جاتا ہے، یا پھر معیار کا رشتہ نہیں آتا، یا پھر آپ چاہتی ہیں پسند کی شادی کرنا، کسی لڑکی کو پسند کرتی ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات کزن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یا تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے جو ہے بڑے بھائی کے بیٹے سے ہو جائے یا میری بہن کے بیٹے سے ہو جائے، وہاں شادی ہو جائے۔ تو دیکھیں، اس عمل کو پڑھیں، صرف تصویر رکھیے گا،
جس لڑکے سے آپ نکاح کروانا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کا، یا پھر آپ کی بیٹی چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، تو بس اس جو ہے تصویر کو رکھ دیں، اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ خود جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ رشتہ لے کر خود آئے گی۔ اللہ والوں ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، بس اس عمل کو چاہو تو 18 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 19 تاریخ کو پڑھ لیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 18 اور 19 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہیں نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں چاہتا ہے کہ اسے رزق بے شمار کا مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی جو ہے بے اولاد ہے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے وہ شفا چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ رشتے نہیں ہو رہے رشتہ چاہتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں پریشان ہے، چاہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ لڑکی سے وہ رشتہ ہو جائے یا پھر نکاح ہو جائے، پھر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے اور اپنے دل و دماغ کو جلانا چاہتا ہے کہ اس کی ساری یادیں جل جائیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بس طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ سمجھ گئے نا تو یقین کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھ کے عمل کریے گا اور صدقے کے لیے لازمی کچھ رکھیے گا، کیونکہ ماہ سفر کی 18 اور 19 تاریخ کا خاص عمل ہے۔ چاہو تو یہ تیسرے اتوار کو پڑھ لو یا تیسرے پیر کو پڑھ لیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے، وہ نام ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اللہ والوں ہم سب جانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے، رزق دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ تو دوستو آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں صحیح بتا رہا ہوں، 1-2 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے۔ اس تسبیح کو چاہو تو صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کبھی بھی پڑھ لو، لیکن ابھی ضرور پڑھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ دیکھیں رازق رب ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو دینے پر آتا ہے نا، دیکھیں آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہیں، کلک کرا ہے، اب رب کے اشارے کو سمجھیں۔ آپ لوگ وہ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا داری میں مگن ہیں، لیکن آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دین کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ گار میرے پاس 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں۔ تو آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، یقین کریں دعائیں دیں گے مجھے، آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مطلب کا مطلب ہے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، مطلب نہ تو 22 ہو نہ ہی 20 ہو، 21 بار ہی آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے، ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوحے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہے،
اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوح قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ویسے کیجئے گا، یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ دیکھیں ضروری ہے، اگر توجہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یاسین الف لام میم، یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے۔ یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو، جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ، اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے،
اللہ والوں، یا فتاح یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا یہ قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاح سے پکارے گا، میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے کر جاتا ہے، اور دعا اچھے انداز میں ہی کی جانی چاہیے۔ اور دعا مانگنے کے طریقے نبی پاک نے ہمیں بتائے ہیں، جس طریقے سے میں نے دعا مانگی ہے آپ بھی اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جلد بازی نہیں کریے گا، ادب کے دائرے میں رہ کر دعا مانگیے گا، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے پانی کے گلاس میں جو آپ نے دم کرا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ تو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو بعد میں صدقہ کریے گا، پہلے دعا مانگ لیں۔ صدقہ کیا کرنا ہے؟ پرندوں کو ڈال دیں، کسی غریب کے گھر بھجوا دیں، جو بھی صدقہ کرنا ہے تو اللہ والوں صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ بس ماہ سفر کی 18 اور 19 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 18 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 19 کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے اتوار اور پیر کا دونوں پورے دن آپ کے پاس موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ تو اللہ اگر چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔